السلام علیکم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس معزز ایوان میں پیش کردہ قرارداد انسانی روح ہے کہ انسانی روح کیا چیز ہے، کہاں سے آئی، کیا نشو و نما کیسے پائی، اور اس کے انسانی زندگی میں کیا کردار ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا راز روح ہے، سب سے بڑا راز روح ہے، جس کو مکمل سمجھنے کے لیے انسانی ذہن ہمیشہ قاصر رہا۔ انبیاء کرام اور اولیاء نے بھی صرف اتنا سا کہہ کر خاموش ہو گئے کہ روح امر الہی ہے۔ روح کے بارے میں جاننے کے لیے آج کا یہ سیشن جو ہے ہمارا، وہ آج ہم روح اس میں پوری طرح آپ کو بتائیں گے کہ ہے کیا اور کیا اس کی ہسٹری کیا ہے اور کیا چیز ہے۔ لیکن اس سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج سے کئی برس پہلے قدیم مصریوں کے ذہن میں ایک سوال آیا، ایک سوال نے جنم لیا، اور وہ سوال کیا تھا کہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یہ ایک سوالات تھے انسانی زندگی کے بارے میں جو ان کے ذہن میں آئے۔ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر بہار میں پھول کھلتے ہیں پھر جھڑتے ہیں، پھر اگلی بہار میں دوبارہ کھلتے ہیں پھر جھڑتے ہیں۔ تو ان کو یہ خیال آیا کہ شاید انسانی زندگی غیر فانی ہے، انسانی زندگی غیر فانی ہے۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے سوچا، ڈھونڈا، پڑھا، وہ انہوں نے پتھروں پر لکھ اور سینہ بسینہ آگے منتقل کرتے رہے۔ ایک بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، چھوٹی سی اس کے لیے دنیا وہی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ دنیا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے نکلتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسری دنیا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ ہر انسان اپنے دائرے میں رہتا ہے، اور جب ایک دائرے سے نکلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا دائرہ بھی۔ یہی بات ہوتی ہے انسانی زندگی کی، ماں کے پیٹ سے قبر تک اور قبر کے بعد تک کی زندگی کا سفر، ایک سے نکل کر دوسری دنیا میں، دوسری سے نکل کر تیسری دنیا میں۔ لیکن یہ حقیقت اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ جسم خاکی کے اندر ایک جسم داخل اور جسم داخل ہے، اور وہ غیر فانی ہے۔ جس میں خاکی فانی ہے، لیکن جس میں خاکی کے اندر جو دوسرا جسم ہے وہ غیر فانی ہے، جس کو در حقیقت ہم روح کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں روح کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ دو طرح سے روح کو قبض کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دو طرح سے روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک وہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور دوسرا وہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے نیند کی حالت میں، جب وہ سو جاتا ہے۔ جو موت ہوتی ہے، جو بندہ مر جائے، اس کی روح کو اپنے پاس ٹھہرا دیتا ہے، واپس جانے نہیں دیتا، اور جو سو رہا ہوتا ہے اس کی روح کچھ وقت کے لیے روک دیتا ہے اور دوبارہ اس جسم میں منتقل کر دیتا ہے۔ ہمارا جسم خاکی جو ہے، یہ روح کے لیے عارضی قیامگاہ ہے۔
جب اس سے روح نکلے گی تو جسم خاکی فنا ہو جائے گی، لیکن روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی جو روح ہے یہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے انسان اس زمین پر جی سکتا ہے، اسی زمین پر زندگی گزارتے کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ روح بھی آسمانی مخلوق ہے، وہ آسمانوں پر گردش کیا کرتی ہے، وہ انسانی وجود کو چھوڑ کے اوپر جاتی ہے۔ انسانی روح اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہے، یہ روحانی چیز ہے، پاک اور شفاف۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔